السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ ناظرین، مودی سرکار اپنی گرتی ہوئی حکومتی ساکھ کو سازشوں کے ذریعے سہارا دینے میں ناکام ہو گئی۔ دنیا پر پہلگام ڈرامے کی حقیقت آشکار ہونے کے بعد بھارتی وزیر اعظم کی ترجیحات بدل رہی ہیں۔ اب شاید نریندر مودی ڈرامہ نہیں، پوری فلم بنائیں گے، کیونکہ ایک ہفتہ پورے ملک کو جنگی جنون میں مبتلا کرنے کے بعد بھارتی وزیر اعظم ممبئی میں ورلڈ آڈیو ویژول اینڈ انٹرٹینمنٹ سمٹ میں پہنچ گئے، جہاں 100 سے زائد ملکوں کے فنکار اکٹھے ہوئے۔ ایک جانب جہاں بھارتی میڈیا ٹی وی سکرینوں پر جنگی ماحول بنائے ہوئے تھا، نریندر مودی نیشنل سیکیورٹی کونسل میں اہم فیصلے کر رہے تھے، وہیں پہ بھارتی عوام اب اپنی ہی حکومت سے سوال کر رہی ہے کہ ہمیں بدلے کی آگ میں جھونک کر بھارتی وزیر اعظم جنگ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ بھارتی عوام تو یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ کیا نریندر مودی نے اپنا دورہ سعودی عرب اس لیے ادھورا چھوڑا تھا کہ انہیں بالی ووڈ اداکاروں کی تقریب میں پہنچنا تھا، یا پھر پاکستانی اداکاروں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر کے عوام کو دلاسا دینا تھا؟ یہی نہیں، سازشوں کے میدان میں کمال مہارت رکھنے والی بی جے پی حکومت کے ایک اور کرتب کی قلی بھی بھارتی عوام پر کھل گئی ہے۔ مسلسل اپنے تیسرے دور حکومت میں کاسٹ سروے اور ذات پات پر مردم شماری سے انکار کرنے والے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اچانک کاسٹ سروے کرانے پر مان گئے ہیں۔ یاد رہے کہ بھارت میں آخری کاسٹ سروے 1931 میں ہوا تھا۔ بھارت میں گزشتہ 3 برسوں میں کاسٹ سروے کے مطالبے نے زور پکڑا ہوا تھا۔ کانگریس، آر جے ڈی اور ڈی ایم کے سمیت بھارت کی متعدد سیاسی جماعتیں گزشتہ برس عام انتخابات سے قبل ذات پات پر مردم شماری کے انعقاد کا مطالبہ کرتی آئی ہیں، لیکن تب بی جے پی قیادت نریندر مودی، یوگی آدتیہ ناتھ سمیت آر ایس ایس نظریے کے حامی کاسٹ سروے کرانے سے مسلسل انکار کرتے رہے۔ آج پورا دیش دیکھ رہا ہے کہ کیسے کانگریس ہمارے سماج میں جاتی کا زہر پھیلانے پر اتر آئی ہے۔ وہ غریب کو جاتی کے نام پر لڑوانا چاہتے۔ جو راجنیتک دل اربن نکسل کے ورودھی تھے، ایسے راجنیتک دلوں میں آج اربن نکسل پیٹ جما چکے۔ آج وہاں اربن نکسلیوں کی آواز ان کی ہی بھاشا سنائی دیتی ہے۔ یہ اربن نکسلی بھارت کے وکاس اور ہماری وراثت، ان دونوں کے گھور ورودھی اربن نکسلیوں سے ساودھان رہنا ہے۔ یہ دنیا میں ایک ماؤوادی وچار نے سب کیا ہوا ہے، دنیا برباد ہو چکی ہے۔ یہ پوری طرح اربن نکسل اس سوچ کا سیدھا پرگٹیکرن ہے۔ بانٹنے والے لوگ پھر جاتی آدھار پر، چھیتر اور بھاشائی آدھار پر بانٹنے کی کوشش چیسٹا کر رہے ہیں۔ بھارت کو اور سناتن دھرماولمبیوں کو خاص طور پر اس سے ساودھان رہنا ہوگا۔ جاتی کا جن گننا ہونی چاہیے، بالکل بھی نہیں۔ جو کرے گا جات کی بات، اس کو کس کے ماروں گا لات۔ یہ ساری گفتگو آپ نے سنی۔ یہ ذات پات کے حوالے سے جو سروے ہو رہا ہے، جس کو حکومت نے اپروو کیا ہے، یہ اسی کے خلاف رہے ہیں، اسی کے حوالے سے یہ کیمپیننگ کرتے آئے ہیں، اور اب اس کے اندر بھی اب انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب پہلگام واقعے پر دنیا بھارتی حکومت کے موقف پر کان نہیں دھر رہی، امریکہ پہلگام واقعے کو حقیقت کے بجائے ڈرامہ شاید سمجھ رہا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ پہلگام واقعے کی پٹیشن سننے سے انکار کر رہی ہے۔ مودی حکومت کا کاسٹ سروے پر اپنے موقف سے یو ٹرن لینے کے عمل کو جنگی ماحول سے توجہ ہٹانے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ناظرین، بھارتی حکومت کی اچانک ترجیحات میں تبدیلی اور کاسٹ سروے میں اپنے موقف پر یو ٹرن لینے کے عمل پر آج ہم 8 سوال پوچھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے پاکستانی وزیر اعظم اور بھارتی وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی، جس کے بعد امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پریس ریلیز جاری کی۔ اس پریس ریلیز کو دیکھنے کے بعد کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلگام واقعے پر امریکہ پاکستان کے غیر جانبدار تحقیقات کے مطالبے کے ساتھ کھڑا ہے؟ سوال نمبر 2، بھارتی میڈیا 22 اپریل سے مسلسل جنگ کی بات کر رہا تھا، سیاستدان بھی اب جنگ کے بجائے ذات پات کی مردم شماری کی بات کر رہے ہیں۔ کیا اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ زمینی حقائق نے نریندر مودی کو جنگی جنون سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے؟ سوال نمبر 3، بھارتی وزیر اعظم گزشتہ ایک ہفتے سے مسلسل سیکیورٹی اور بارڈر پر تناؤ کے حوالے سے میٹنگز کر رہے تھے۔ آج ایک سمٹ میں بالی ووڈ ستاروں کی تقریب میں پہنچے، جہاں انہوں نے اپنی تقریر میں پہلگام واقعے کا ذکر تک نہیں کیا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جنگ کے مسئلے کو لے کر نریندر مودی کی ترجیحات اب بدل گئی ہیں۔ سوال نمبر 4، بھارتی سپریم کورٹ میں پہلگام واقعے کے حوالے سے جو پٹیشن دائر ہوئی اس کو سننے سے انکار کر دیا گیا، جبکہ بھارت پاکستان کے غیر جانبدار تحقیقات کے مطالبے کو بھی نہیں مان رہا۔ بغیر تحقیق اور ثبوت کی عدم موجودگی میں بھارت موجودہ حالات میں آخر چاہتا کیا ہے؟ سوال نمبر 5، پہلگام واقعے پر بھارت کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی 2500 افراد سے پوچھ گچھ کر چکی ہے اور 186 افراد زیر حراست ہیں۔
तहकीकात का इतना वसी दायरा-ए-कार होने के बावजूद भारत दुनिया के सामने 10 रोज गुजरने के बाद भी ठोस शवाहिद क्यों नहीं ला सका? सवाल नंबर 6, भारतीय मीडिया ने झूठे सैटेलाइट इमेज के जरिए सियालकोट में दरियाए चिनाब के खुश्क होने की फेक न्यूज चलाई। भारत सरहद पार की तो झूठी सैटेलाइट तस्वीर जारी कर रहा है, लेकिन मकबूजा कश्मीर के सियाती मुकाम पहलगाम वाक़े का अभी तक एक भी सैटेलाइट इमेज जारी नहीं कर सका। क्या भारतीय सैटेलाइट पहलगाम में काम नहीं करता या भारत जानबूझकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के सबूत छुपा रहा है? सवाल नंबर 7, भारतीय मीडिया के मुताबिक बीजेपी ने 2008 में मुंबई हमलों के बाद मनमोहन सिंह की हुकूमत से सख्त सवालात किए। आज 17 साल बाद पहलगाम हमले के बाद मोदी हुकूमत से वही सवालात किए जा रहे हैं। आज मोदी सरकार इन सवालात के जवाब देने के बजाय सवाल करने वालों को गिरफ्तार क्यों कर रही है? सवाल नंबर 8, भारतीय हुकूमत की काबीना की मीटिंग होती है जिसमें तवक्को की जा रही थी कि काबीना की मीटिंग के बाद ब्रीफिंग में पाकिस्तान भारत ताल्लुकात में कशीदगी पर बात होगी, लेकिन इसके बरक्स मीडिया ब्रीफिंग में सिर्फ जात पात की मर्दमशुमारी पर बात की गई। अचानक एक बड़े इशू पर यू टर्न लेने की वजह क्या हो सकती है? कहीं भारतीय हुकूमत एक नई साजिश का जाल तो नहीं बुन रही? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज हमारे प्रोग्राम में 3 सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो इस हवाले से बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन सीनियर तज्जियाकार मुनीर फारूक साहब, बहुत शुक्रिया मुनीर साहब तशरीफ लेकर आए। सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन इमरान शफकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान साहब बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन अलीना शर्गीर साहिबा। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीर साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। ज़ाहिरी बात है बड़े टेंस रहे हैं, पिछला एक हफ्ता जो है वो काफ़ी टेंस रहा है। अब आप भी कहीं जाते होंगे, लोग बार बार यही एक सवाल करते हैं, भाईजान क्या जंग शुरू होने लगी है, क्या करें हम? मुझे तो कई दोस्तों ने ये भी कहा यार हम लोग कोई सौदा सर्फ वगैरह कोई एक्स्ट्रा रख लें अपने पास। आज की सूरत हाल में ज़ाहिर बात है लोग अब लेटेस्ट जो है वो जानना चाहेंगे, आपकी बहुत से सोर्सेस से गुफ्तगू होती है, वेयर डू वी स्टैंड, आज की क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर साहब, मेरे ख्याल में तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बड़ी बेहतर पोजीशन है, वी स्टैंड फर्म। और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की पिछले और फ़ौज की तरफ से जो पिछला एक हफ़्ता गुजरा है 8 दिन, मेरे ख्याल में बड़ी एक बेहतर स्ट्रैटेजी थी जो अपनाई गई। सबसे अच्छी बात ये थी कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एलामिया था वो बड़ा ज़बरदस्त था। फिर ऑब्वियसली गुज़िश्ता रोज़ जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई DGISPR और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, वो बड़ी एक्सटेंसिव थी, क्वेश्चन आंसर्स भी थे। उससे एक दिन पहले DGISPR की जानिब से की गई। सो ओवरऑल पाकिस्तान ने आई थिंक इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव बिल्डिंग बहुत अच्छा नैरेटिव बिल्ड किया है, भारत को एक्सपोज किया है। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्री पाकिस्तान ने तो भारत को एक्सपोज इस तरह से किया है कि ना सिर्फ वो झूठ बोल रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के अंदर वो जो दहशतगर्दी करवाते हैं उसके हवाले से पाकिस्तान ने ना सिर्फ एविडेंस दिए है, बल्कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि जो हमला आपके ऊपर हुआ आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा लें और हमारे पास जो एविडेंस है उसकी भी फोरेंसिक करवा लें अगेंस्ट इंडिया। सो आई थिंक पाकिस्तान की पोजीशन पिछले एक हफ्ते के अंदर बहुत बेहतर हुई है। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं इसको दुनिया के पर्सपेक्टिव में नहीं देखता, आपको पता है वहाँ तो फिर इंटरेस्ट भी हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं। बट हम आज एक बेहतर जगह पर हैं। जो परसों रात को बहुत से लोगों ने कहा जी कि वो क्यों प्रेशर आया था इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का, तो मैं हमेशा लोगों को बार बार ये कहता हूँ कि यार वो ये नहीं था कि वो टीवी देख रहे थे, आओ चलो मैं यार रात को 5 मिनट का प्रेशर कर देता हूँ कि अगले 24 घंटे में हमला होने वाला है। ऑब्वियसली एक वॉर रूम बना हुआ है और उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है। आफ्टर हैविंग अ गो अहेड फ्रॉम दी मिलिट्री साइड वो प्रेशर किया गया और लोगों को एजुकेट इस हवाले से किया गया कि ये हालात क्रिटिकल है। आपने भी इसको मेंशन किया मेरे हाल में परसों कि रात को जो अटेम्प्ट भारत की तरफ से की गई और दे हैड ऑल द प्लान्स टू डू एन एयर स्ट्राइक क्लोज बॉर्डर बट दे वांटेड टू कम इन। सो अगर उनको रोका गया है तो ऑब्वियसली किसी प्लानिंग की वजह से रोका गया है ना। तो अगर हम ये कहें कि स्ट्राइक नहीं होनी थी तो वो तो क्लियर था कि उन्होंने करना था। अल्लाह का शुक्र है कि उनको वो अटेम्प्ट फॉइल हो गई। मिलिट्री साइड पे भी आई थिंक फौज के हवाले से भी बड़ा बेहतर रिस्पांस है। आई थिंक वी आर ऑन अ गुड ग्राउंड एट द मोमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, इमरान साहब एक जाहिर बात है नैरेटिव्स की जंग है। हमारा नैरेटिव्स का मुकाबला जो है वो मीडिया के हवाले से जो है वो भारतीय मीडिया के साथ भी है। मैं ज़रा डिटेल से, क्योंकि आप लोग तीनों जर्नलिस्ट हैं और तीनों अपने अपने शोज़ भी करते हैं, इस नैरेटिव्स की जंग के अंदर क्या पाकिस्तान इस मरतबा बेहतर मुकाबला कर सका है या हमारे गिले शिकवे हुकूमत की तरफ जो है वो वैसे ही चल रहे हैं? क्योंकि हमारे कुछ साथी जो हैं वो आज भी हुकूमत की कारकर्दगी से ज़्यादा खुश नहीं है इस सारी चीज़ के दौरान भी। जो मेरा ख्याल है खुश नहीं है उनके तो मसाइल कुछ और हैं। और लेकिन अगर आप बड़ा गैर जानिबदार हो के देखें तो पाकिस्तान के भारत के साथ जितने भी मामलात गड़बड़ हुए हैं या जहाँ पे भी
اس طرح کی صورتحال ہوئی ہے. مجھے کم از کم جو میری صحافتی زندگی ہے اس میں شاید پہلی دفعہ پاکستان جو ہے وہ بڑا لاجیکل رہا ہے, بڑا جس کو کہتے ہیں آرٹیکولیٹڈ رہا ہے اور چیزوں کو لاجکلی لے کے چلا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح ایک فرانزک کہہ لیں آپ اس کو, یا اس کو کہہ لیں کہ جس طرح ہمارے سوشل میڈیا سے لے کے ہماری انفارمیشن منسٹری, ڈی جی آئی ایس پی آر یا فوج کا جو محکمہ ہے, انہوں نے جس طرح کر کے ایک ایک واقعے کو پکڑ کے لوگوں کے سامنے رکھا, اور وہ سارے کی ساری چیز جو تھی, جو نیریٹو ایک انڈیا نے بنایا تھا کہ یہ ہو گیا اب چلیں جی پاکستان کی طرف رخ کر لیں, تو جو سارے کویسچن تھے وہ بڑے لاجیکل تھے. مثال کے طور کے اوپر کہ یہ ہماری جو صوبہ ہے, جو ٹاؤن ہے جو قریب پڑتا ہے انت ناگ کے, وہ باغ پڑتا ہے اس کے قریب, اور وہ بھی تقریباً 200 کلومیٹر, 207 کلومیٹر. تو اتنی جو ہے کہ دخل اندازی یہ کس طرح ممکن ہے؟ تو سارے کے سارے کویسچن بڑے لاجیکل تھے. اس کے جواب ابھی تک ہمیں ظاہر ہے کہ نہیں آئے, ہمارے سامنے نہیں آئے. انڈیا نے 22 تاریخ کے بعد جو ایک ہی میرا خیال پریس کانفرنس کی ہے ان کے جو ترجمان تھے دفتر خارجہ کے, وہاں پہ بھی انہوں نے کویسچنز نہیں دیے, نو کویسچن, اسٹیٹمنٹ تھی بل. اور اس کے بعد ہمارے ہاں ادھر آپ دیکھ لیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی الگ سے تھی. کل والی پریس کانفرنس جو تھی اس کا امپیکٹ بڑا, میں اگر اس کو کہوں کہ بڑا دھانسو قسم کا تھا, اور وہ انٹرنیشنل جو برادری ہے اس کو ایک طرح سے وہ مخاطب کیا گیا تھا. سارا کیس رکھا گیا جس طرح منیب صاحب نے کہا کہ بات پہلگام سے شروع کر کے پھر جعفر ایکسپریس اور دیگر معاملات تک ود ایویڈنس. تو یہ جو سارا تھا سلسلہ, یہ ریاست نے میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ اچھے طریقے سے پاکستان نے کبھی بھی اس طرح کی جو ہے سچویشن کو ہینڈل نہیں کیا. ٹھیک, آپ کم از کم سیٹسفائیڈ ہیں؟ جی الحمدللہ. علینا, یور تھاٹ آن دس, کیا سمجھتی ہیں آپ ابھی تک جو ہماری طرف سے رسپانس کیا ہے اس کو کس طرح ایویلویٹ کر رہی ہیں؟ ایبسلیوٹلی, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے ان کو کوئی موقع نہیں دیا کہ وہ جس طرح سے ان کا نیریٹو اور جس طرح سے ان کی یہ جو ہتھ کنڈے ہیں, حربے ہیں, جو یہ پرانا یہ وتیرہ ان کا رہا ہے کہ ہمیشہ خود اٹیک کروا کے بلیم جو ہے وہ پہلی فرصت میں وہ پاکستان پہ ڈال دیا جاتا ہے. ابھی بھی انہوں نے یہی کچھ کیا ہے, ایکیوز کر رہے ہیں وہ پاکستان کو, لیکن کوئی کنکریٹ ایویڈنس جو ہے وہ ابھی تک تاحال وہ سامنے نہیں لے کر آ سکے ہیں. آن دی ادر سائڈ, آن دا کنٹرری, پاکستان نے تو ان کو ایک پیشکش بھی پہلی فرصت میں کر دی تھی, اور میرے خیال سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ جو پہل کی اس بات میں کہ ہاں یہ ہم نیوٹرل انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں, ہم پارشل انکوائری اس چیز کی کروائیں, اور یہ ان کو کوئی جواز اب دیا نہیں جا رہا کہ یہ آ کے اپنا جو پورا پروپیگنڈا ہے, they actually wanted to use this attack as a means to escalate war mongering جو ان کے اینڈ سے ہو رہی ہے, جس طرح سے ان کو نظر آ رہا ہے. بٹ علینا, عمر ایوب صاحب was not happy about that. وہ بڑے ناراض ہوئے اس بات کے اوپر کہ ہم نے یہ غیر جانبدار تحقیقات کا کیوں کہہ دیا ہے, ہمارا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے, اور یہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا گھٹنا ٹیک دیا ہے. بلکہ وہ تو 1971 کے واقعات کے ساتھ اس کو جو ہے وہ کمپیئر کرنے لگے کہ جناب ایک وہ ہوا تھا, ایک امبیرسمنٹ تھی, اور اب ایک یہ امبیرسمنٹ ہوئی ہے. وہ تو یہاں تک چلے گئے تھے. دیکھیے جی, اس فرنٹ پہ تو میرے خیال سے عمر ایوب صاحب کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب, ان کا جو ٹویٹ آیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے, جہاں پر وہ خود بھی کہتے ہیں کہ مودی کا اگریشن ہے جس نے اس وقت جو پولرائزیشن کا جو ایک لیول نظر آ رہا ہے پاکستان میں, اس چیز پہ وہ جو قومی یکجہتی ریکوائرڈ تھی, نیشن کو, پوری عوام کو یونائٹ کر دیا ہے مودی کے اگریشن نے. سو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ افواج پاکستان کے ساتھ, وہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, اور جہاں پر ایک منہ توڑ جواب دینا چاہیے, اور جس طرح سے جس فل فورس کے ساتھ دینا چاہیے بھارت کو. ابھی ڈسکشن آپ کر رہے تھے کہ جو منسٹر آف انفارمیشن عطا طاہر صاحب, ان کا جو وہ مڈ نائٹ ایک پریسر, وہ جو اہم ویڈیو پیغام سامنے آیا تھا, تو میں عطا طاہر صاحب سے آج انٹرویو کر رہی تھی ڈیورنگ دا شو, اور میں نے ان سے کہا, کیونکہ یہ انڈین سائڈ نے اس چیز پر بڑا ریئیکٹ کیا ہے, وہ اس کو انٹرپریٹ اس طرح کر رہے ہیں کہ یہ شاید ہم پینک میں چلے گئے ہیں, پاکستان پینک میں چلا گیا. تو عطا طاہر صاحب نے کہا کہ, میں نے کہا یہ کوئی ٹیکٹیکل موو تو نہیں ہے, جس پہ طاہر صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے یہ بالکل یہ ہمارا میسج جو ہے ان کو جانا, یہ بالکل ہماری طرف سے ایک ایسی اسٹریٹجی تھی کہ جس نے کرائسس کو ایورٹ کیا ہے. یعنی کہ بہت کچھ بھارت شاید کرنے کی اٹیمپٹ کرتا, لیکن ہمارے اس قسم کا پیغام آنا کہ جہاں پر ہم ان کو کہیں کہ ہمارے پاس کریڈیبل انٹیلیجنس موجود ہے, اور اگر تو آپ نے کوئی ایڈونچرزم کی طرف آپٹ کیا تو پھر ہم اس کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں, اور اینڈ ٹوائس تھرائس ایز اسٹرانگ وڈ بی آر ریسپانس. وی وونٹ بی دا فرسٹ ونس ٹو اسٹرائک,
ہم پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے پہل نہیں کی جائے گی, لیکن اگر آپ اس قسم کا اٹیمپٹ کرتے ہیں تو پھر ہم منہ توڑ جواب دینا بالکل جانتے ہیں, اور جو کہ دیا جائے گا. 48 میرے خیال سے منصور آن دا بگر کینوس اگر دیکھیں تو بھارت کی بڑی شکست ہے. وار آف نیریٹیوز جو ہے وہ ہار رہا ہے, جو اس کی بلوچستان اور کے پی میں جس قسم کی وہ کارروائیوں میں ملوث ہے, جو ایویڈنسز تمام ہمارے پاس موجود ہیں. یہ ایک جو پراکسی وارفیئر اسٹریٹجی جو اس کی تھی, اس میں اس کو ناکامی, اس کے ٹارگیٹس اس کو اچیو نہیں کر سکا, پولیٹیکل جو آبجیکٹیوز تھے وہ نہیں اچیو کر سکا. اگر آپ نے, کیونکہ عطا اللہ تارڑ صاحب کی وہ جو میڈیا ٹاک تھی اس کے بارے میں آپ نے بات کی, میں اب آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کر لیتا ہوں, ناظرین کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی, کہ اس دن ایکچولی رات کو ہوا کیا تھا وہ میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں جو میرے پاس سورسز سے خبر آئی ہے. بیسکلی ان کے 4 رافیل طیارے جو ہے وہ چندی گڑھ کے پاس سے فلائی کیے ہیں, انہوں نے ٹیک آف کیا, اور جیسے ہی وہ ٹیک آف کیا انہوں نے تو پاکستان کی سیٹلائٹس کے اوپر, ریڈارز کے اوپر جو ہے وہ شو ہو گئے تھے کہ انہوں نے ٹیک آف کیا, اینڈ دے ہیڈ سٹارٹڈ موونگ ٹورڈز LOC. انہوں نے وہاں پہ فلائی کرنا شروع کیا. ظاہری بات ہے ہم لوگ پریپیئرڈ ہوتے ہیں, جیسے ہی یہ کوئی موومنٹ ہوتی ہے تو ہمارے یہاں سے بھی ایئر فورس جو ہے اس نے موو کیا ہے, اور جب انہوں نے موو کیا تو ہمارے یہاں پہ جو C-130s ہوتے ہیں, ایویکس ہوتے ہیں جو بیسکلی سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں, اس نے بھی وہاں سے موو کیا ہے, اور دونوں سائڈز کے جو طیارے تھے وہ اپنے اپنے علاقے کے اندر ہی جو ہے فلائی کر رہے تھے. ہمارے یہاں سے جو ایویک تھا, جو C-130 تھا, جو کہ بیسکلی دشمن کے طیاروں کو جو ہے اس کی کمیونیکیشن کو جیم کر سکتا ہے, ان کے GPS سگنلز کو جیم کر سکتا ہے, ان کا ایک اور جہاز وہاں پہ تھا جو کہ جسے کہتے ہیں سٹاک پلین. سٹاک پلین بیسکلی وہ پلین ہوتا ہے جس کے اندر ٹروپس کو بٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے. ہمارے ایویک کے ذریعے ان کے ایک سٹاک پلین کو تقریباً 2 سے 3 منٹ کے لیے جیم کیا گیا ہے, اور جب وہ ان کو جیم کیا گیا تو ان کے جو کنٹرول ٹاورز تھے ان کو یہ شک پڑا کہ یہ اب ہمارے رائفلز جو طیارے ہیں شاید ان کو بھی جیم کرنے لگے ہیں, اور اسی وقت سگنل دیا گیا اور وہ رائفلز جو ہیں وہ واپس جو ہے وہ لینڈ کیے, دے وینٹ بیک ٹو دی بیسز. اور یہ تقریباً سب کو جو ہے یہ 20 سے 25 منٹ کا یہ ٹائم پیریڈ ہے جس کے دوران یہ سب کچھ ہوا ہے. اور وہ اس رات کو اس وجہ سے بیسکلی یہ بات کی گئی تھی کہ انٹیلیجنس یہ ہے کہ کوئی مس ایڈونچر یا کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہ کر دی جائے. یہ ہے اصل سٹوری جس کی وجہ سے جو بار بار سوال ہو رہا ہے کہ جی تارڑ صاحب کو کیا ضرورت تھی رات کے 2:45 بجے آ کے میڈیا سے گفتگو کرنے کی, دس از دا ریزن. تو میں نے کہا ذرا یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. خیر, کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, جو بات ہو رہی تھی نیریٹیوز کی, میں ایک چیز جس کے اوپر بطور ایک اینکر, ایک صحافی, ایک جرنلسٹ مجھے ایک اعتراض ہے, وہ گفتگو ہے جو ہمارے کچھ پولیٹیشنز اور کچھ صحافی انڈین ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جا کے کر رہے ہیں. مجھے اعتراض ہے اس کے اوپر. اب میں ایک گفتگو ذرا شیئر کرنا چاہوں گا. یہ ارنب گوسوامی کا شو ہے اور اس میں مسلم لیگ نون کی رہنما عظمیٰ کاردار اور پاکستان تحریک انصاف کے عبدالصمد یعقوب صاحب, یہ ان کی انٹریکشن آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی. ذرا ناظرین کی آگاہی کے لیے ذرا میں ایک دفعہ دکھانا چاہوں گا, پھر میں گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. جو سنیے گا یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. In this all-out Pakistan versus Pakistan fight, Abdulsamad Yaqoob has a right to respond. You were the part of the PTA and you have sold yourself. So, go complain your lords. Look at the fight. Look at what's happening inside Pakistan. They're going to fight us. They're going to attack us. They're going to respond to us. These people, these Pakistanis. یہ آپ نے گفتگو سنی ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے ارنب؟ یہ کہہ رہا ہے یہ لڑیں گے ہمارے ساتھ, یہ دونوں یہ اس طرح آپس میں لڑیں, یہ لڑیں گے. یہ منیب صاحب اس کا کیا ہونا چاہیے؟ بیکاز ہمارے یہاں پہ چینلز بلاک کیے جا رہے ہیں, ہمارے ایکسیس بند ہو رہے ہیں, اور ہمارے پولیٹیشنز وہاں پہ حرکتیں کیا کر رہے ہیں جا کے. دیکھیے, ایک تو میں I must say with due respect to everyone, ایک تو دیکھیے اس ارنب گوسوامی ٹائپ کے جو چیفسٹرز ہیں ان کے شو میں کوئی ریزنیبل آدمی تو جائے گا نہیں. اب یہ جو بھی ایک بندہ ہے عبدالصمد یعقوب, I don't know him. فرینکلی میں تو پہلی دفعہ دیکھا کہ یہ بھی کوئی پی ٹی آئی کا بندہ ہے. آئی ڈونٹ نو. یہ ڈپلومیٹک سرکلز میں بڑے مشہور ہیں اسلام آباد میں. اچھا, میں نے ان کا ایک دفعہ ایک پوڈ کاسٹ بھی کیا ہوا ہے. اچھا, اور یہ فواد چوہی صاحب کے بڑے قریبی ہیں. یہ میں تھوڑا بیک گراؤنڈ, فواد چوہی صاحب really needs to think نہیں, میں جو ہے he really needs to think through this. یہ جو بھی مجھے نہیں پتا, I don't know whatever. بات یہ کہ علینا اسلام آباد سے یہ جانتی ہوں گی شاید. اچھا, لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ دیکھیے وہاں میں بھی بالکل نہیں جانتی تھی, لیکن یہ صاحب بڑے فریکوینٹلی اپیئر ہوتے ہیں ارنب کے شو میں. اچھا, اب وہ جاتے ہیں. اب آبویسلی یہ اگر وہاں جا رہے ہیں, پہلے تو بات یہ ہے کہ ارنب گوسوامی کے شو میں جانا بنتا ہی نہیں ہے, کیونکہ یا تو نا کہ آپ ایک ڈسکشن کے اندر جا رے ہیں, جیسے اب جیسے نجم سیٹھی صاحب گئے کرن تھاپر کے ساتھ, آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار ایٹ لیسٹ این ایجوکیٹڈ گفتگو, ہاں کوئی بندہ ایک آرٹیکولیٹ کر رہا ہے, کوئی ایٹ لیسٹ اٹس میکنگ سینس.
یہ تو کیا ہے, یہ تو obviously یہ تو ایسی کتوں والی لڑائی ہے. اس کو تو وہ چاہیے, وہ تو لیکن یہاں سے دوسری بات وہی میں کہہ رہا ہوں نا, کیا کوئی مین سٹریم بندہ پی ٹی آئی کا جانا پسند کرے گا؟ میرا نہیں خیال. پی ایم ایل این سے عظما کاردار فرینکلی میں ود ڈیو ریسپیکٹ ان بیچاری کو اور کون لفٹ کراتا ہے؟ آپ انہیں بلاتے ہیں اپنے پروگرام میں؟ میں تو بلاتا ہوں, پتہ نہیں آپ بلاتے ہیں, میرا ایک بڑا پرانا ریلیشن شپ ہے لیکن پتہ نہیں کیوں آپ شاید بلاتے ہو, لیکن میں نے اور I have not seen her much on the national media. I don't know why. نہیں, ہم تب بلاتے ہیں جب کوئی پنجاب ریلیٹڈ کوئی چیز ہو, بیکاز وہ پنجاب کے, لیکن مسئلہ فورن افیئرز کے بارے میں ان کو کچھ کوئی نہیں پتا. لیکن نہیں جانا چاہیے, ایسے لوگوں کو وہاں پر نہیں جانا چاہیے. اور مسئلہ یہ ہے نا کہ وہاں پر اگر کسی کو شوق ہے کہ بھئی آپ نے انڈین میڈیا پر ہی جانا ہے, تو شاید ہی کوئی ایک آدھا کوئی جگہ ہو جہاں کوئی ریزنیبل گفتگو ہو سکتی ہو. اس طرح کی دیکھیے یہ تھرائیو کرتے ہیں اس چیز کے اوپر جو انڈینز ہیں. I have never said so but I must say it now. یہ ان کا پورا میڈیا, ان کے جو سو کالڈ جرنلسٹ ہیں جو یہاں آتے ہیں تو وی آر آل گاگا اباؤٹ دیم کہ جی وہاں سے آ گئے ہیں, یو نو دی برکہ دت پھول دیے جا رہے ہیں, میاں صاحب سے ملاقات ہوئی, برکہ دت اسٹائل. اب امیجن کریں کہ ان کے اندر کتنا وینم ہے اگینسٹ پاکستان. ٹھیک ہے, وہ راجدیپ دیسائی آئی تھنک وہ اور ایک پتہ نہیں کو اور آئے, and I must share this with you کہ ویسے گفتگو ہو رہی ہے. the moment I co-hosted, اس میں بڑا چل رہا تھا, تو I was working for you. So the moment they start تو وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے یہاں پر ہی وہ جنگ کرنے آئے ہوئے. اچھا, اور اس وقت ریئلائز آپ کو ہوتا ہے, then you know need to put your foot down کہ بھائی تم لوگوں کا منہ ہے کہ تم ہمیں کہو کلبھوشن جادیو تمہارا کیا لگتا تھا, ابو لگتا تھا جو یہاں پر پکڑا ہوا بیٹھا ہوا ہے, یہاں کیا کر رہا تھا؟ تو وہ تو لیونگ ایگزامپل ہے اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کی. سو ایک تو میں ان کو کہوں گا جی کہ جو وہاں کے شوز میں جاتے ہیں. دوسرے منصور صاحب دیکھیے, میرا اختلاف آج کی اسٹیبلشمنٹ سے کسی اسٹیبلشمنٹ سے ہو سکتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اینٹی نیشنل مجھے نہیں بناتا وہ چیز اگر میں سوال کرتا ہوں, فائن. بٹ جو لوگ یہاں سے بھاگے ہیں, یہاں سے چلے گئے ہیں, اگر آپ ان کی آپ دیکھیں ایک ٹریجیکٹری دیکھیں کہ وہ جو کانٹینٹ پرووائڈ کر رہے ہیں آن دیئر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز, اور اس کے اندر اگر کوئی پاکستان سے محبت والی چیز ہے تو آپ مجھے بتائیں. I will not name anybody, but سب کو پتا ہے میں کن کی بات کر رہا ہوں. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کبھی کوئی وقت آئے گا نا, واپس آؤ گے تو کس منہ سے یہ کانٹینٹ تو آپ کو منہ چڑھاتا رہے گا. ان کے گلے شکوے نہیں اسی منہ سے آئیں گے واپس, نہیں اسی منہ سے واپس آئیں گے. گلے شکوے ہوں, پر یہاں تو لڑائی یا جو مسئلہ ہے وہ تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے نا. وہ یہ سمجھ رہے ہیں یہ لڑائی شاید نون لیگ اور انڈیا کے درمیان, وہ بے شک سمجھ لیں. اور ان کو کئیوں کو لگتا ہے کہ بھئی یہ اس سے کوئی ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے اگر 8 دن کے اندر آپ پروفائل دیکھیں تو پاکستان کی فوج کا پروفائل بہت بڑھ گیا, پاکستان کے آرمی چیف کا پروفائل بہت بڑھ گیا. عمران صاحب یہ کس طرح ہینڈل کیا جا سکتا ہے سر؟ کیا ان گیسٹ کو روکنے کے لیے؟ نہیں, میرا خیال ہے جانا چاہیے. آپ سمجھتے جانا چاہیے اگر آپ پاکستان کا موقف بیان نہیں تو سر وہ جب آپ کو آڈیو لیول گرا دیں تو پھر ہاں نہیں وہ تو پھر وہ دیکھنے والے تو پھر فیصلہ کرتے ہیں نا. نہیں کوئی نہیں کرتا, اتنے کیڑا فیصلہ ہونا ہے سر. نہیں بہرحال جو بھی ہے وہ میں آپ کا وہ آڈیو لیول گرا کے دکھاؤں گی. نہیں میں دیکھیں بات عمران صاحب کا آڈیو لیول کم کر دیں جی, آدھا کم کریں, میرا پورا رکھیں ذرا, میں ان کو کر کے دکھاتا ہوں کیا. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ اب صرف میڈیا تو خالی ہے, باقی نہ کر دینا, میں ویسے کہہ رہا ہوں صرف الیکٹرانک میڈیا کی حد تک تو نہیں ہے نا. اب یہ جو آپ نے کلپ شیئر کیا ہے یہ ہم نے تو نہیں دیکھا ہوا, لیکن یہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے. ایک اور دکھاؤں آپ کو؟ جی دکھائیں جی. ایک یہ ارنب کا جو ہے وہ جو باقی پاکستانی گیسٹ ہیں ان کے ساتھ وہ کیا حرکتیں کرتا ہے ذرا دیکھیے گا. لوک ایٹ اٹ. ذرا چپ رہو, ٹھیک سے بات کر رہا ہوں. ابھی بھی جس طرح سے بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ حالت دیکھیں, چہرہ پیلا ہو گیا اس کا. Now first of all I want Raja Faisal and the Pakistanis to calm down here right now. I say calm down. Well within our legal rights to respond in the way that we need to, and we will. And we will. Yes now. And Hussain wants to shout, let him shout for a while. Let him expend his remaining ammo and then we'll go after. اور آپ آ کے ٹی وی پہ پروگرام میں آ کے کہہ رہے ہو ہمارے لوگ مرے نہیں. ارے آپ بے شرم ہی نہیں. Callers tonight are only to give the Pakistanis a clear sense of the feeling among the people of India, how fed up we are of you. We don't care about you. You are nothing. You're a nothing country, but you need to be eliminated from the face of the earth as a country. Why don't you just shut up for a while? All right? These windows are not helping me. Put that idiot on air with me, Raja Faisal. Stop making an yourself. Stop making an
yourself. You're already looking like a complete pumpkin on my program. Shame on you, man. Shame on you. You are proving that two nations. Bloody hell. You dare talk about the Waqf? You dare talk about the Waqf? You are trying to do this here. We are coming for you, man. یہ عزت کی جاتی ہے وہاں پہ پاکستانی اینالسٹ کی. آپ پچھلے ہفتے 10 دن کے اندر چھوٹے چھوٹے کلپس تو آپ دیکھتے رہے ہیں. یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہوتا ہے وہاں پہ پاکستانیوں کے ساتھ. آپ نے آڈیو لیول دیکھے کس طرح کم کیے؟ نہیں دیکھیں, میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ بہتر جج ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. مطلب یہ جو لینگویج ہے یہ اینکر کی ارناب کی, یہ میرا خیال ہے کہ یہ انسانوں والی لینگویج ہی نہیں ہے. سر وہ آپ ان کی آڈینس کو دے رہے ہیں نا, بیسکلی تو وہ انڈین آڈینس کو دے رہے ہیں. چلیں, میرا کہنے کا مقصد ہے آپ ان کو پنچنگ بیگ کیوں پرووائڈ کر رہے ہیں؟ میرا اس پہ جو نقطہ تھا نا, جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو کم از کم پاکستان کے پولیٹیشین ہیں وہ ان کو وہاں پہ جا کے آپس کی لڑائیاں نہیں لڑنی چاہیے. وہاں پر اگر آپ بات جتنی بھی کر سکتے ہیں وہ پاکستان کی کرنی چاہیے. بیسکلی 2 گروپس نا, ایک تو جرنلسٹ کا ہے اور ایک پولیٹیشینز کا. دونوں کے بارے میں رائے تھی. جرنلسٹوں کو تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر پتہ ہوتا ہے کہ یہ یار کہ جو بندہ, مطلب جس طرح انہوں نے کمپیریزن ڈرا کیا کہ کرن تھاپر کے ساتھ اگر آپ جانا چاہتے ہیں اس کے پاس, یا اس طرح کے جو اور لوگ ہیں تو جائیں جہاں پہ جو بیٹر سینس پریویل کرتی ہے, کوئی ڈھنگ کی بات ہوتی ہے, ضرور جانا چاہیے. اور جو اس طرح کی بدتمیزی ہے وہاں پہ تو میرا خیال ہے کہ اپنی بےزتی ہے. لیکن میرا سوال یہ سر, یہ ایک دن ہوتی ہے, اگلے دن پھر وہی گیسٹ پہنچے ہوتے ہیں. نہیں لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں نا. اچھا آپ کو کون سی مائلیج چاہیے بھائی؟ اب یہ جو اس چیپسٹر کے پروگرام میں, آئی ایم سوری بٹ اس گھٹیا انسان کے پروگرام میں جا کر آپ کو کون سی مائلیج مل رہی ہے؟ چلو جی میں منصور علی خان کے پروگرام میں آؤں, میں حامد میر کے پروگرام میں جاؤں, شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں, چلو جی آئی ایم بینگ واچڈ. بٹ یار اس ابھی آپ نے یعقوب صاحب کے بارے میں کہا تھا نا, دیر آر سم پیپل جن کو آپ نے بٹھایا ہے, ان کو میں بھی نہیں جانتا یہ کون سے جرنلسٹ ہیں بھائی. میں نے ان کو خود نہیں ساری زندگی کا. آنیسٹلی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اول تو تک ہی نہیں بنتا. آپ ایسے کسی جگہ, مجھے شاید 1-2 سال پہلے ایک دفعہ کوئی ای میل آئی تھی اور وہ کسی اور شو کی تھی انڈیا سے, تو آئی فلیٹلی ریفیوز. میں کہا آئی ایم سوری, آئی ڈونٹ لائک ٹو پے. سیدھی سی بات ہے یار, آپ کو جب پتا ہے کہ وہاں کوئی ریشنل گفتگو تو ہونی نہیں ہے, اور اگر آپ نے کتوں والی لڑائی کرانی ہے, اور وہ بھی دیکھیے اگر آپ ایکولز کے حساب سے کریں, جب یہ ہونا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مائک کسی کا بند کر دینا ہے, وہ کر دینا ہے, پھر کیا فائدہ؟ علینا آپ اسلام آباد کے اندر موجود ہیں. عام طور پہ میرے خیال میں یہ جو پاکستانی گیسٹ لیے جاتے ہیں یہ اسی سائٹ سے لیے جاتے ہیں. یہ کس طرح چوز کرتے ہیں وہاں پہ؟ مطلب ظاہری بات ہے کوئی ان کو لائن اپ بھی کیا جاتا ہوگا. یو ہیو اینی انسائٹ آن دس؟ آپ سے کبھی رابطہ ہوا ہے اس طرح کہ جی آپ ہمارے شو میں آئیں؟ منصور ایبسلیوٹلی آئی ایگری. منیب جس طرح سے کہہ رہے ہیں بالکل رابطہ ہوا ہے, ملٹیپل ٹائمز ہوا ہے, اینڈ ایون آئی ہیو ریفیوزڈ بہت ہی آؤٹ رائٹلی, بیکاز جو ڈسکشنز یہ کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح سے ریڈیکیول یہ گیسٹ کو کرتے ہیں, ہمارے یہاں سے ہمارے اینڈ سے بہت سارے اس قسم کے فریکوینٹ فیسز ہیں جو وہاں پر بیٹھتے ہیں. اینڈ ٹرسٹ می, مطلب یا تو آپ وہاں پر جائیں اور آپ جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص جس کا پروگرام کا نام اگر ڈیبیٹ بھی ہو, وہ بلیو ہی نہیں کرتا ہو کہ 2 طرفہ جو ڈیبیٹ جو ہونی چاہیے, کیونکہ آل دے وانٹ از کہ جی یہ خالی ایک دیواروں سے بات کرنا ان کو اچھا لگتا ہے. اتنے ایگزاسٹ ان کی ایک پوزیشن ہو چکی ہے, اور بہت ہی ان کا میرے خیال سے شاید یہ ایک ڈسٹریکشن کریٹ کرنے کی بھی کوشش ہے ان کی طرف سے ہو رہی ہے. یہ جو وار مونگرنگ اور جو جنگوزم نظر آ رہا ہے, آئی ایم گلیڈ اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف پاکستانی میڈیا کہ ہمیں اس قسم کے حربے استعمال نہیں کرنے پڑتے, یا اس طرح سے ہم سینسیشنلائز نہیں کرنا پڑتا جس طرح کے یہ ڈسٹریکشنز کریٹ کر رہے ہیں. پروبیبلی ایون آر پینلسٹ آئی اگری کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ ایسی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں, وہ ایسی چیزیں سننا چاہتے ہیں. اگر آپ گیج بھی کریں سوشل میڈیا پہ بھی جو رسپانسز ہوتے ہیں وہاں پر بولا جاتا ہے کہ جی پاکستانی کوئی بھی ہمارے اینڈ سے اگر ایکسپرٹ ایسا بیٹھا ہوا ہو کہ جو ان کو جواب دے ٹکا کر, تو بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے کیوں لیا ہے ایسے شخص کو اپنے شو پہ اپنے. تو ان کی جو کراؤڈ ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے اس قسم کی جو ان کا ایک جو وہ انٹرٹینمنٹ موڈ میں ہی نظر آتے ہیں. میرے خیال سے بالکل نہیں جانا چاہیے. میرا کویشچن یہ ہے کہ اب وہاں پہ انڈین پبلک کو یہ زہر اب سے نہیں, مطلب میرے خیال میں ارنب کو کتنے سال ہو چکے ہوں گے, شاید 15-20 سال تو ہو گئے ہوں گے وہ میڈیا کے اندر کام کر رہا ہے. اب یہ تب سے یہ زہر جو ہے وہ انجیکٹ کیا گیا ہے ان کے ذہنوں کے اندر. آپ کے ادھر سے اس کو کاؤنٹر کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ ہاؤ ڈو وی کاؤنٹر دس؟ یہ آپ نے کبھی سوچا ہے علینا؟ نہیں آپ دیکھیں کاؤنٹر میں تو آپ کو مبارکباد دوں گی, جو پوڈ کاسٹ اور جو سوشل میڈیا پہ جو امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے ہمارے یہاں سے,
कि दे हैव कम टू अ पॉइंट वेयर दे हैव टू ब्लॉक आवर यूट्यूब चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स ब्लॉक कर रहे हैं, इंडिविजुअल यूट्यूबर्स के अकाउंट्स ब्लॉक कर रहे हैं, तो उनको अपने एको चेंबर में रहने की आदत सी है, उनको वही सुनना है जो कि वो सुनना चाहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ से ऐसी एक इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, इम्पैक्टफुल कंटेंट नजर आ रहा है जो कि दे एब्सोल्युटली डोंट वांट टू बाय दैट, और उनकी इम्पैक्ट उनको इस हद तक पड़ रहा है जो असरअंदाज कर रही हैं कि उनके अपने लोग अब सवाल उठा रहे हैं। भारत में जो अवाम है जब वो सवाल उठा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको पता है ना कि मुकदमे हो रहे हैं सवाल उठाने पर, FIRs हो रही है। सो अब सोशल मीडिया के इस दौर में जहाँ पर डिजिटल वॉरफेयर नजर आए, इस किस्म के जो है वो भारत के पुराने जो हथकंडे हैं वो मेरे ख्याल से चल भी नहीं सकते, दे वेरी वेल नो इट। अदरवाइज वो अपने वहाँ पे भी वो यूट्यूब चैनल्स जो है, न्यूज़ चैनल्स ब्लॉक कर रहे हैं। और अभी यहाँ पर भी यहाँ के भी जिस तरह से चैनल्स को बिल्कुल उन्होंने एक अपना एक उनकी तरफ से एक रिएक्शन, एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नजर आया है। मैं तो बल्कि तारड़ साहब और दीगर जो हमारे हुकूमती नुमाइंदगान हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट यही होगी कि भाई हमें भी VPN के बगैर इस्तेमाल करने दें, आप X वगैरह यहाँ पे भी खोलें, कदगने हटाएं और हमें भी जवाब देने दें, मुंह तोड़ जवाब, बट एक सिविल तरीके से। हम हमेशा बिलीव करते हैं कि जी हमारी चाहे वो रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान जब वो रिस्पॉन्ड करती है इन रिएक्शन टू देयर यूनिलैटरल डिसीजंस, तो हम डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का भी ख्याल रखते हैं। हम जिस किस्म का हमारी तरफ से जो इकदामात लिए गए हैं उसमें हमने कहीं भी ब्रीच नहीं किया, और हम हमेशा ये बात कहते हैं कि जी हम तो विक्टिम है हम तो हालत जंग में हैं, हम तो टेररिज्म के से जितने अफेक्टेड हैं और कोई भी नहीं है। हमारे यहाँ पर तो हमारे पास एविडेंसेस मौजूद है कि आपकी कार्रवाइयाँ हम आपके दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप में इतनी ऑडेसिटी है कि आप आउटराइटली जाके हमें ब्लेम करने पर आ जाएं, एक्यूज करें और एविडेंसेस भी ना दे सके। मैं मंसूर, वो जो मार्को रूबियो की भी जो हमने देखा वो जो प्रेसर आया है और प्रेस रिलीज, उस हवाले से भी मतलब हम क्या कोऑपरेट करें इनके साथ? हमने तो उनको न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए एक ऑफर कर दी है, येट हमसे बोला जा रहा है कि जी हम कोऑपरेट करें, हम डी-एस्केलेट करने के लिए या हम री-एस्टैब्लिश करने के लिए अपने कॉन्टैक्ट्स इनके साथ हम आगे बढ़े, उनको भी बताया जा रहा है, लेकिन हम तो मोस्ट अफेक्टेड है इस चीज़ में। नहीं, मैं इसमें एक चीज़ जो है वो ऐड करना चाहूँगा कि ये जो बात की गई है, मैं इसमें भी बल्कि समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए पॉजिटिविटी है, वो इस सेंस में कि इंडिया का नैरेटिव ये था कि इस मामले के ऊपर पहलगाम के हवाले से जो है वो डायरेक्टली पाकिस्तान को ब्लेम किया जाए। जो मार्को रूबियो के हवाले से जो प्रेस रिलीज दोनों के हवाले से आई है, जयशंकर से गुफ्तगू करने के बाद और शहबाज शरीफ साहब से गुफ्तगू करने के बाद, उसके अंदर कोई ब्लेम नहीं डाला गया पाकिस्तान पे, बल्कि कहा गया, बल्कि इंडिया को भी ये कहा गया कि जी आप जो है वो कम्युनिकेशंस कीजिए, डी-एस्केलेट करें सिचुएशन को। दिस इज व्हाट पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन वांटिंग कि जी हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, टेबल पे बैठने के लिए तैयार हैं, ना अगर हुई है तो इंडिया की साइड से हुई है। सो मैं तो इसको अपनी डिप्लोमेटिक विन कंसिडर करता हूं कि हमारे मौक़िफ़ की जो है जीत हुई। एक बात। दूसरी बात ये जो आपने VPN का आपने जिक्र किया, ज़ाहिर बात है पाकिस्तानी तो मेरे ख्याल में VPN के मास्टर्स हो गए, सबको पता है कौन सा VPN कब इस्तेमाल करना है। मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात आपके साथ शेयर करूंगा कि मुझ नाचीज़ का भी यूट्यूब चैनल जो है वो भारतीय हुकूमत की जानिब से बंद हुआ। अब ज़ाहिर बात है इस बात को तकरीबन 2-3 दिन हो गए हैं। आज ही हमने बैठ के एक एनालाइज की एक चीज़, और वो क्या थी कि हमने जो वीडियोस जारी कर रहे थे उसके नीचे कमेंट्स पढ़ना शुरू किए। यू विल बी सरप्राइज्ड कि देयर आर सो मेनी पीपल, सो मेनी इंडियंस जिन्होंने नीचे आके कमेंट किया हुआ, मंसूर भाई VPN इस्तेमाल करके इंडिया से हम आपका चैनल देख रहे हैं। मतलब वो भी आपने उनको भी इस काम पे लगा दिया। नरेंद्र मोदी जो है उसने क्या कमाल किया है कि उसने अब इंडियंस को VPN इस्तेमाल करना सिखा दिया है, क्योंकि शुरू हमने किया था वो भी इस काम पे लग गए। अच्छा, आपने इतने चैनल्स बंद किए हैं, इधर भी हम आ गए हैं। मेरी मैं आपको ये एक स्टार्ट शेयर करने लगा हूं मैं आपके साथ कि जो टेलीविजन चैनल्स हैं, मैं रफली आपको बता देता हूं कि किसी की 15%, किसी की 20%, किसी की 25%, रफली तकरीबन व्यूअरशिप जो है वो इंडिया से आती थी। और वो जब से आपने उसको ब्लॉक किया, जाहिर बात है उन लोगों को आदत पड़ी हुई है, वो ये पाकिस्तानी कंटेंट देखना चाहते हैं, और अब उनको ये राउट जो है वो मिल रहा है कि अच्छा जी VPN इस्तेमाल करके ना आप आके इन चैनल्स को देख सकते हैं। तो बेशक आप बंद करने की कोशिश कर दें, जिन्होंने देखना है ना वो आपको VPN के जरिए भी इस्तेमाल करके देखते रहेंगे। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद इस सारी सूरत हाल के अंदर एक सवाल जो बार बार किया जा रहा है और खासतौर पर अपोजिशन की जानिब से, वो ये है कि जनाब एक अंदर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जिसके अंदर तमाम सियासी जमातों को, हुकूमत को बुलाना चाहिए, और वो नहीं बुलाया जा रहा। अब तक वो ब्रीफिंग जो है वो नहीं दी गई है। क्या ये ज़रूरत है या अब ज़रूरत ही नहीं है? चीज़ें बहुत आगे जा चुकी हैं। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ बात करते हैं ऑपोजिशन के हवाले से। ऑपोजिशन का गिला ये है और कई तज्ज़ियाकारों ने भी ये बात की है कि हमें एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत है जिसमें तमाम सियासी जमातों के हवाले से उन्हें एक ब्रीफिंग दी जाए मौजूदा सूरत हाल के ऊपर, क्योंकि जाहिर बात है टेंशन अभी ख़त्म नहीं हुई है। टेंशन वैसे ही बॉर्डर एरिया जो है वो बहुत टेंस है अभी भी। तो क्या इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को बुलाने से जो एक यकजहती का सिग्नल है वो जाएगा? वुड इट बी बेटर फॉर द कंट्री और नॉट? मुनीब साहब, योर कमेंट्स। देखिए, ये कहना तो बड़ा आसान है कि यकजहती होनी चाहिए, लेकिन मुझे जो चीज़ जिसने डिस्टर्ब किया है वो आप कुछ देर पहले जब मैं आपसे प्रोग्राम में थे, मेरे जो बात आपने भी पॉइंट आउट की, यू वर क्वाइट हार्श बट राइटली सो। आई थिंक वो बंदा हो भी जाता है कि यार कोई तो एक मौका आता है ना जिस पर आप कहते हैं यार फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। इस वक्त पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है। इट्स नॉट इमरान खान और PMLN और PTI, इट इज़ अबाउट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। सो आपको एक यूनिटी का पैगाम देना चाहिए जो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप 2019 की एस्केलेशन देखें तो उस वक्त के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने दिया था जी। वो शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, विच इज़ अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। उन्होंने कहा था कि उनको क्या नहीं थी डिफरेंसेस। अगर चले म्यार ये है कि जी मैंडेट जी हमारा इन्होंने चोरी किया हुआ है, फेयर इनफ। 2018 की ब्रीफिंग में लेकिन खान साहब नहीं आए थे, उसमें नहीं आए थे। खान साहब उसमें नहीं आए। मैं नहीं आऊँगा, मैं क्योंकि हाथ में लाना, मैं इनसे नहीं हाथ में लाता, ये चोर डकैतदार जो भी था। सवाल यह है कि अच्छा वो चोरी वाला मैंडेट है इनके पास, तो 2018 में कौन सा सही मैंडेट था? वो भी बाजवा साहब वाला मैंडेट था। अब अगर मैंडेट है तो ये अगर आज के एस्टैब्लिशमेंट के खाते में मसला ये है। सिर्फ एक बात, मैं इस वक्त ना नरेंद्र मोदी को या फिर पैगाम दे पाए, एक मिनट ठहर जाओ, अपने तोपादा रखना उधर कर लो, हम जरा नए इलेक्शन करवा लें, हाँ फिर उसके बाद लड़ लेते, फिर ऐसी गाल करते। लेकिन मसला ये है कि यार आपको अगर अपने कोई जो भी नफरत है उसको जस्ट पुट इट ऑन द साइड ना फॉर अ व्हाइल। आप फिलहाल तो एक यूनिटी के साथ, कितना अच्छा हो कि एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बड़ा धड़ल्लेदार उमर अयूब साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, आपको चाहिए आप इंडिया को ललकारें पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से। आप कहें ऐसी की तैसी, उस वक्त ये कोई उसमें वो क्या कहते हैं ना, वो एक मिसाल है अजीब से कि दूध भी दिया और महंगे डाल के दिया, वो वाला काम ना करें, केविएट्स ना लगाएं। एक यूनिफाइड बयान दें कि बिल्कुल वी स्टैंड टुगेदर, हम अपनी पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की हुकूमत, हम सारे इकट्ठे हैं एंड वी विल बीट द हेल आउट ऑफ यू, जो भी आपने कहना। आप ये बातें करें, डोंट यू थिंक समवन एल्स मॉनिटर्स दिस? फिर जो ये डिवीजन है और ये जो सब कुछ है, ऊपर से फिर आज भी आपका वो जी कोर कमेटी की मुलाकात हुई और फलानी कमेटी को, मुल्क को जरूरत है एक काबिल एतमाद की आदत की। एज इफ के जी सारे रेड जो जी खान साहब ने बाहर खड़ी है तो कुर्सी दबा दो। जो बम खान साहब चलाते हैं ना वो शहबाज शरीफ नहीं चलाता। हाँ असल बात ये है कि जिस तरीके से वो बटन, अच्छा उन्होंने कहा क्यों न्यूक्लियर स्ट्राइक, मैंने कहा इमरान खान साहब की मुझे कोई तकरीर बता दें 2019 की जिसमें उन्होंने कहा कि मैं न्यूक्लियर स्ट्राइक करने लगा। नहीं, आपको शायद याद नहीं है कि कौमी असेंबली के अंदर खड़े हुए थे, वहां पे शहबाज शरीफ साहब ने ना एक तकरीर की थी कि आपको आप डट के खड़े हो, कोई ऐसी बात और क्या करूं? खान साहब तब कहते क्या करूं, मैं लड़ना शुरू कर दूं, जंग कर दूं इंडिया के ऊपर। बल्कि वो जो बात तब की थी मेरा ख्याल है अपने सरदार क्या अयाज सादिक साहब ने कि वो टांगे कांप रही थी, वो बाजवा साहब अपनी तरफ ले गए थे, तब वो जिक्र वज़ीर आज़म का कर रहे थे उस वक्त। तो अब देखें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसकी टोटल जो इस सारे मौके के ऊपर जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये नहीं कि वो मशरूत हैं कि हाँ जी वो ये है तो लेकिन ये अगर हो जाए तो फिर ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ये नहीं वही कि खान साहब अगर बाहर आ जाएँ। तो ये जो अब भी मुतालबा किया जा रहा है, इसके पीछे जो है वो बात वही है कि एक मौका मिले, हम कहें कि जी खान साहब को ज़रा बाहर लेके आएँ, कम से कम वो उनको, और कुछ नहीं। तो इमरान साहब बात यह है कि कभी कभार ना आपकी तनकीद में मुझे वजन नजर आना चाहिए। मैं इमरान साहब को देखूं और मैं कहूं यार मैं किस चीज़ के ऊपर मैं आपके साथ, इमरान साहब या आपने काले रंग का कोट पहना, काश आप इसके साथ अगर सफ़ेद रंग की शर्ट पहनते ना तो आप ज़्यादा अच्छे लगते। तो मतलब मैंने बिला वजह कुछ ना कुछ तो निकालना है। यही हो रहा है यही हो रहा है। मैं आपको एक इसकी मिसाल दूंगा कि जब से ये वाली प्रॉब्लम शुरू हुआ है तो इनका जो सोशल मीडिया वो जिसको कभी भी खान साहब ने डिसऑन नहीं किया, बल्कि उनको जाके इनके लोग कहते हैं कि खान साहब ये ज़रा कुछ ज़्यादा हो रहा है और इससे अपने आप को कम से कम या उनको शट अप कॉल दें या उन्हें कहें कि जी इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, कभी नहीं उन्होंने कहा, बल्कि उसको ये कहते हैं ये तो हमारी स्ट्रेंथ है। और वो जो मुखी लड़ाई लड़ना चाहते हैं उसकी वजह से ही वो ये वाली बात करते हैं। वो सनम जावेद साहिबा का जो पॉडकास्ट था वो कोई काज़मी समथिंग के साथ, उसमें जो उन्होंने बात की कि अब ये लड़े ना जाके, हमें तो बड़ा मारते थे, ये करते थे, वो करते थे, मेरा तो बस चले तो मैं तो जंग हो इनको पकड़ाऊँ कि ये इधर छुपे हुए हैं। इस तरह की जब आप गुफ्तगू करेंगे और फिर वो एक इनका एक पेज एक चीज़ अगर आपके साथ शेयर कर दूँ, ये अर्नब वो क्लिप अभी मैं चलाना नहीं चाहूँगा, अर्नब के शो के अंदर एक पॉलिटिशियन वहाँ पे बैठा हुआ था, आई बिलीव वो बीजेपी का था, मुझे अब याद नहीं है, उसने अर्नब के शो में ये बात बैठ के कही
کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے مخاطب ہوں. اس نے کہا میں آپ سے مخاطب ہوں کہ جب انڈین فوج حملہ کرے گی نا پاکستان پہ تو ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اٹھ کھڑے ہونا ہے اپنی فوج کے خلاف. اور یہ کہتے یہ کہا ہے, یہ اس نے کہا ہے. وہ ان کو سن کے دیکھ کے, ان کا سوشل میڈیا دیکھ کے ہی ان کا یہ خیال بنتا ہے نا, وہ یہ بات اس وجہ سے کرتے ہیں. تو مطلب یہ کہ میرا خیال ہے کہ جتنا ویسے تو اچھی بات ہے کہ کوئی قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے, اس کی ضرورت ہوتی ہے ایسے موقع کے اوپر, لیکن اگلا بندہ تو صرف اپنا الو سیدھا کرنے کے چکر میں ہے. علینا, آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنی ذرا امیج بلڈنگ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اس وقت جو کم از کم امیج جا رہا ہے, دس از ناٹ گڈ انف, یہ اس سے بہتر امیج جانا چاہیے تھا پی ٹی آئی کا. دیکھیے میرے خیال سے اس وقت جو آپ کے ڈومیسٹک ایشوز جو معاملات چل رہے ہیں, چاہے ہم نے بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ ہم نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بڑے تاخیر کے ساتھ ہی صحیح لیکن بلوا کے ایک معاملہ تو ہم نے تھوڑا سیٹل کر لیا فار دا ٹائم بینگ ہی صحیح, لیکن ہم نے سیٹل کیا کیونکہ بڑا کیپٹلائز ہمارے جو ویکنیسز ہیں, ہمارے جو ویک پوائنٹس ہیں, اینڈ وہ کیپٹلائز کر رہا تھا بھارت کہ جی آپ کے ملک میں اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, آپ کی اکنامک انسٹیبلٹی ہے, اور اس چیز کو بالکل کیش کرتے ہوئے, اس کو کیپٹلائز کرتے ہوئے وہ اقدامات جو ہے وہ اس کی طرف آگے بڑھ رہا تھا. اس نے یونیلیٹرلی جو سارے اقدامات لیے, لیکن جہاں پر بات آتی ہے کہ جی اسٹیبلٹی قائم کرنے کا جو کام ہے وہ کس کا ہے. ابھی اے پی سی کی آپ بات کرے تھے, تارڑ صاحب سے آج میں نے پروگرام میں یہ سوال کیا کہ اے پی سی, اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جس دن نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس دن وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جب میرے پروگرام میں تھے تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ اے پی سی کب بلا رہے ہیں, اور اس میں تمام ایک ٹھوس میسج جانا چاہیے اس وقت. آپ منہ توڑ جواب دیں, لیکن آپ جب کہتے ہیں کہ قومی طاقت کے ساتھ ہم اس سے نمٹیں گے اور ہم ایک جواب دیں گے, ہم قومی یکجہتی جو ہے ہمارے ملک میں اگر ہے اور اس سے ہم نے رسپونڈ کرنا ہے, سو اس نیشنل یونٹی کے لیے آپ کو ساروں کو آن بورڈ لینا ہے. جب 2014 میں ثانیہ اے پی ایس کے بعد آپ جب سب اکٹھے ہو سکتے ہیں, تو آج کے ان حالات میں جب آپ کو پتا ہو کہ جی 99% اگر چانسز آپ کو ایک فل اسکیل وار کے اگر 99% چلے, میں اس چیز کو وہ کروں گی پروبیبلٹی نہ بھی ہو, 1% تو پروبیبلٹی آپ کے پاس موجود ہے جہاں پر آپ نے پورے اس قوم کو جو ہے وہ اکٹھے کرنا ہے, آپ نے تمام اسٹیک ہولڈر, اور یہ پھر آوازیں ہمیں زور پکڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. پارلیمنٹ کے فلور آف دا ہاؤس بھی فیصل واوڈا صاحب ہوں, آپ کو پتا ہے کہ حمداللہ صاحب ہوں, سب کہہ رہے ہیں, رانا ثناءاللہ صاحب نے تک نے کہہ دیا جو پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں کہ جی آپ بلائیں عمران خان کو. آپ طارق صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی اے پی سی تو بلائی ہی نہیں جا سکتی ہے, ایسی صورتحال میں اے پی سی نہیں بلائی جاتی. تو بھارت کیا کر رہا تھا جی, جب یہ فوراً حملہ کروایا ہے اگر اس نے, تو اس نے فوری طور پہ آل پارٹیز میٹنگ جو ہے وہ کال کی تھی. آپ کو اس وقت چاہیے, آپ کہتے ہیں کہ جی سینٹ کی قرارداد کافی ہے قومی ایک یکجہتی قومی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے, ساری ریپرزنٹیشن جو ہے وہ پارٹیز کی اس میں ہے. میرا خیال سے بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور ان حالات میں ہمیں اپنے ڈفرینسز تمام کو, اپوزیشن کو بھی, پی ٹی آئی کو بھی اور حکومت کو بھی, اپنے تمام جو ڈفرینسز ہیں, جو اختلافات ہیں, اس کو پس پش ڈالیں. اس وقت ملک کی بات ہے, اس وقت اس عوام کی بات ہے کہ اگر اس قسم کا ایک وار تھریٹ ہمارے سروں پہ لوم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, منڈلا رہے ہیں جنگ کے بادل, تو آپ کو چاہیے اس وقت ایک یکجہتی ایک کریٹ کرے, نیشنل یونٹی کریٹ کرے, تاکہ بھارت کو ایک پورا ایک دو ٹوک میں سے جانا چاہیے کہ ہم پوری قوم ایک پیج پر ہے اور اپنے افواج پاکستان کے ساتھ. آپ سمجھ رہی ہیں تحریک انصاف کے اندر بھی سلمان اکرم راجہ صاحب ہو, بیرسر گوہر صاحب ہو, سب کی آوازیں یہی ہیں کہ جی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اس چیز میں. نہیں علینا, آپ سمجھ رہی ہیں گورنمنٹ از مسنگ اے ٹرک بائی ناٹ ڈوئنگ دس, آل پارٹیز کانفرنس اگر نہیں بلا رہی, یہ گورنمنٹ کی کوتاہی ہے. ایبسولوٹلی, مطلب اے پی سی آپ کو فوری طور پہ بلانی چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ جی اے پی سی تو نہیں بلائی جائے گی, اور جو معاملات ہیں انہوں نے جوڈیشل بالکل ہوتے رہیں گے, جوڈیشل جو تمام ہے. کل واوڈا صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ویڈیو لنک کے ذریعے, فون کال پہ ہی صحیح, لیکن ایٹ لیسٹ آپ اس کو لیں. ایک اسٹیک ہولڈر ہے, کی اسٹیک ہولڈر ہے, آپ تمام سروس کرائیں. اس وقت حقیقت ہے, ہم حقائق سے منہ تو نہیں پھیر سکتے, لیکن اس وقت ہم نے میسج بھیجنا ہے اپنے ایک جو ہمارا ایکسٹرنل تھریٹ ہے, جو ایکسٹرنل اینمی ہے, اس کو ہم نے اپنے دشمن کو پیغام بھیجنا ہے کہ ہم پوری قوم اکٹھے, یکجا ہے ہم پوری قوم. چھوڑ دیں, میں کہہ رہی ہوں یہ بات کہ اپوزیشن کو بھی اپنے ڈیفرنسز کو اسائیڈ رکھتے ہوئے اس وقت ملک کا سوچنا اور آگے بڑھنا ہے. اس میں تو نہیں آئے تھے نا یہ, ہاں مطلب نہیں آئے تھے, نہیں آئے تھے. جب ایک سیاسی جماعت کا نعرہ یہ ہو کہ عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ بلائیں, وہ نہیں آتے, نہ سے آپ بلائیں تو صحیح نا. وہ یہ علینا یہ کہہ رہی ہے, اس میں تو وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں, علینا ٹھیک کہہ رہی ہے, لیکن اس میں بلایا بھی تھا, اس میں بلایا تھا, نہیں بلایا تھا, آئے نہیں تھے. نیشنل سیکورٹی پارلیمانی کمیٹی کا, پارلیمانی کمیٹی کی نیشنل سیکورٹی کی پارلیمانی, اس کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا. اس میں آنے سے بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ہی نعرے کے اوپر چل رہی ہے کہ عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں. ٹھیک, انڈیا میں اگر اے پی سی ہوتی ہے تو وہاں پر کسی بھی سیاسی جماعت کا مودی نہیں تو ہندوستان نہیں, یا
وہ فلاں نہیں تو ہندوستان نہیں، اس طرح کی تو کسی پارٹی کا کوئی میرا خیال ہے کہ نہ وہاں پہ سلوگن ہے کوئی نعرہ۔ ٹھیک، بہت شکریہ عمران شفقت صاحب، منیب فاروق صاحب، علینا شفیع صاحبہ۔ ناظرین، پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔